السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمد آپ کا گلشن میں جب ہوتا گزر، شوق سے بزرگوں شجر کرتا ہے سجدہ پھول پھول۔ درود شریف پڑھنے کا ثواب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجتے رہو اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے بڑا ثواب یعنی بدلہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت درود پڑھتا ہے تو فرشتے خدا کے حکم سے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ اس پڑھنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان عظیم ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہر جڑی بوٹی، پھل پھول، بزرگ شجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق ورفعنا لک ذکرک کا نقشہ نظر آتا ہے کہ اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ سبحان اللہ، نام لیوا ہے تمہارا شاہ والا پھول پھول، تم پہ مائل ہر کلی ہے ہر گنچے پھول پھول۔ آدمی کیا حور غلما کل زمانہ ہو گیا، بندہ حق خادم سرکار والا پھول پھول۔ رہتا ہے ذکر مقدس میں آپ کے لیل و نہار، پتا پتا بوٹا بوٹا گنچا گنچا پھول پھول۔ یا محمد آپ کا گلشن میں جب ہوتا گزر، شوق سے بزرگوں شجر کرتا ہے سجدہ پھول پھول۔ بلبلیں جس وقت تیرا ذکر کرتی ہیں حضور، باغ میں صلی اللہ کا ہے گل مچاتا پھول پھول۔ آدمی پر حسر کیا ہے کہتا ہے گلزار میں، پتا پتا نام احمد مولا مولا پھول پھول۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مرد یا عورت مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اس کے اعمال نامہ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجے گا۔ اور جبریل علیہ السلام نے مجھ کو خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ جو مرد عورت آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔ جس درود میں سلام بھی ہو تو اس کے ایک بار پڑھنے سے 20 رحمتیں نازل ہوں گی، اس لیے یہ درود شریف خوب ہے، اس میں سلام بھی ہے اور برکت کا صیغہ بھی ہے اور مختصر بھی ہے۔ اللہم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسئلہ بے وضو درود شریف پڑھنا درست ہے، اور وضو ہو تو نور علی نور ہے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت وضو سے رہیں۔ حضرت شاہ نزاع الدین رحمۃ اللہ دہلوی کو شہر کے کنارے پر مغرب کا وقت ہو گیا، آپ ایک ویران سی مسجد میں تشریف لے گئے اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی غازی آوے تو جماعت سے نماز پڑھوں۔ ایک گنوار سا بوڑھا آیا، آپ نے فرمایا کہ بڑے میاں وضو جلد کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں نظام الدین، مسلمان کبھی بے وضو بھی رہتا ہے؟ مجھے وضو ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت سلطان جی نے ان کو غور سے دیکھا تو وہ بوڑھے ولی نکلے، پھر دونوں حضرات نے جماعت سے نماز پڑھی، کیونکہ 2 کی جماعت ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ان حضرات کی برکت سے ہمیں بھی ہر وقت وضو سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، جب تک درود نہ پڑھی جاوے قبول نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمائیے کتنا پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3 حصے اور وظیفہ 1 حصہ درود پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ نصف دونوں وظیفہ اور نصف درود پڑھا کروں؟
آپ نے فرمایا جتنا دل چاہے پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سارا وظیفہ درود ہی کا پڑھا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے دنیا اور آخرت کی سب رنج و غم دور ہو جائیں گی۔ آسان ہر ایک کے ہوتی ہے مشکل درود سے، مقصد دلوں کے ہوتے ہیں حاصل درود سے۔ ہر رنج کا علاج ہے ہر درد کی دوا، ہر طرح کی شفا ہوتی ہے حاصل درود سے۔ لکھا ہے قیامت کے روز جب کسی مسلمان کی نیکیاں وزن میں کم ہوں گی تو شفیع و محشر سید البشر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ نکال کر میزان یعنی ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اس کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ مسلمان عرض کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور عادت کیسی اچھی اور پیاری ہے۔ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور اس پرچے میں وہ درود ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر بھیجا تھا، اب میں نے تیری ضروریات کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، درود شریف بھی کیا عظیم الشان رتبہ رکھتی ہے۔ کوئی ہے عاشق رسول جو اس کو اپنا وظیفہ بتائے؟ کھانا کھانے کے آداب۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی کھانا کھا چکے تو اپنا ہاتھ کسی چیز سے نہ پوچھے نہ دھوئے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی کھانا کھا چکے تو اپنا ہاتھ کسی چیز سے نہ پوچھے نہ دھوئے جب تک ہاتھ کو چاٹ نہ لے۔ کھانا کھا لینے کے بعد انگلیاں نہ چاٹنا مغرور لوگوں کی عادت ہے اور بے برکتی کا سبب ہے، اور چاٹ لینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بارے میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 رزق حلال کھانا، نمبر 2 اس کو خدا کا عطیہ سمجھنا، نمبر 3 اس پر خوش ہونا، نمبر 4 اس کو کھا کر گناہ نہ کرنا، اور 5 باتیں سنت ہیں۔ 1 بسم اللہ پڑھنا، 2 ہاتھوں کا دھونا کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی، 3 کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، 4 دائیں ہاتھ سے کھانا، 5 اکڑوں بیٹھ کر یا داہنی ران اٹھا کر بائیں پر بیٹھنا، اور 4 باتیں مستحب ہیں۔ 1 اپنے آگے سے کھانا، 2 لقمہ چھوٹا بنانا، 3 خوب چبا کر نگلنا، 4 لوگ کھاتے ہوں تو ان کو نہ دیکھنا، اور 2 باتیں مکروہ ہیں، 1 کھانے کو سونگھنا، 2 پھونک مارنا۔ دنیا کی غرض سے کسی کی تعریف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف کرنے والوں کو منہ پر خاک ڈالو۔ بعض تعریفوں میں جھوٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنا بھی نقصان ہے، اور جس کی تعریف کی ہے اس کا بھی نقصان ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر اترائے گا، اپنے کو اچھا اور بڑا سمجھے گا۔ اس حدیث شریف میں اس تعریف کی برائی ہے جو دنیا کی غرض اور کسی لالچ کی وجہ سے کی جاوے، اور کسی دیندار پرہیزگار کی سچی تعریف بے کسی دنیا کی لالچ اور غرض سے کی جاوے تو یہ درست ہے کہ بلکہ ثواب ملتا ہے کہ لوگ اس کی اچھی عادتیں معلوم کر کے اچھی عادتیں اختیار کریں گے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے کی اجازت مانگنا تو نظر ہی کی وجہ سے مقرر ہوا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکنا چاہتا تھا، آپ نے اس کو